اب تو خیر یہ سلسلہ بہت کم ہو گیا کیونکہ ساری کنسٹرکشن ہوگی، اور ویسے بھی شکار کر کے ہم لوگوں نے جانور مار ہی دیے۔ پہلے بہت مشکل تھا شکار، اب جب سے بندوقیں آئیں اور ہتھیار آئے، آپ کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت ساری اسپیشیز جو ہیں وہ دنیا سے مٹ رہی ہیں۔ ان میں شیر بھی ہیں، چیتے بھی ہیں، کچھ شکار کا سبب ہے، کچھ جنگلوں کے کٹنے کا سبب ہے۔ تو وہاں پر ہرن وغیرہ بہت ہوتے تھے، ان کا شکار کیا جاتا تھا۔ تو جب حالت احرام میں ہوتے تھے تو لوگ جو ہے نا شکار نہیں کرتے تھے، تو جانوروں میں بڑی حس ہوتی ہے خطرے کو محسوس کر لینے کی اور امن کو محسوس کر لینے کی، تو پھر وہ جو ہے نا دیکھتے تھے امن تو وہ آ جاتے تھے، ہاتھی کھانا کھونا بھی ڈال دیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہاری آزمائش ہوگی، شکار تمہارے نیزوں کی زد میں بھی ہو، تمہارے پاس بھی آ جائے، تب بھی شکار نہیں کرنا۔ اور نہ صرف یہ کہ شکار نہیں کرنا، کسی غیر محرم کو شکار کا پتہ بھی نہیں بتانا۔ یعنی اگر شکار بھاگ کر نکلا اور پیچھے سے شکاری آ کر پوچھتا کدھر گیا، تو آپ نے یہ بھی نہیں بتانا۔ اگر کسی نے کسی محرم کے کھلانے کی نیت سے شکار کو ہلاک کیا تو اس شکار کو بھی نہیں کھانا۔ ہاں اگر کسی نے ویسے ہی شکار کیا غیر محرم نے اور توفتاً پیش کر دیا تو پھر محرم کھا سکتا ہے۔ اگر محرم کو کھلانے کی نیت سے شکار کیا تو پھر نہیں کھائے گا۔ تو اللہ نے کہا میں آزماؤں گا، میں دیکھوں۔ یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ شکار کرنا منع ہے ان جانوروں کا جو کھانے والے ہیں، ہاں، لیکن یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا کہ حالت احرام میں بچھو بھی نہیں مار سکتے اور سانپ بھی نہیں مار سکتے، یہ درست نہیں ہے۔ موذی کیڑوں مکوڑوں کو مارا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر سانپ بھی مار دیا اور بچھو بھی مار دیا تو دم دینا پڑے گا، یہ ایسا نہیں۔ نہیں جی ایسا کوئی حکم نہیں ہے، زہریلے جانوروں کو مارا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی جو بھی چیز ہو آپ کو اس سے خطرہ ہے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لوگوں کی جو ہے نا ایکسٹریمزم ہے۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں یہ حکم ہو کہ حالت احرام میں کسی زہریلے جانور کو نہیں مارنا۔ کیا آپ حالت احرام میں کنگھی نہیں کرتے تو پھر جوئیں بھی نہیں مار سکتے۔ اگر اتنی جوئیں ہوں کہ چل چل کر نیچے آ رہی ہوں تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ آپ حالت احرام میں جانے سے پہلے اینٹیلائز استعمال کیجیے گا۔ ومن جس نے قتل کیا اس کو منکم تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء تو بدلہ ہے اس کا مثل مانند اس کے ماں جو قتلا اس نے قتل کیا، من النعم چوپایوں میں سے، یحکم بھی فیصلہ کریں گے اس کا، ذوا عدل والے دو لوگ، منکم تم میں سے، ہدین قربانی ہوگی، بالغہ پہنچنے والی، الکعبۃ کعبہ تک۔ جس نے جان بوجھ کر شکار کو قتل کیا حالت احرام میں تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ کفارے میں ایک جانور دے گا مویشی چوپایوں میں سے، جو کہ اس شکار کے بدلے میں ہوگا، یعنی کہ اس کے برابر ہوگا۔ اور کس شکار کے بدلے میں کون سا جانور ہوگا اس کا فیصلہ تمہارے مابین میں سے دو عادل لوگ کریں گے، یعنی کہ دیندار عادل علماء جو ہیں وہ بتائیں گے کہ اگر ہرن مارا ہے تو کیا بدلہ دو، اور اگر یعنی کہ کوئی چھوٹا جانور شکار کیا، خرگوش مارا ہے تو کیا اس کے بدلے میں دو۔ اس کا فیصلہ بر وقت کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ قربانی کعبہ پہنچائی جائے گی، کہاں پر؟ کہاں؟ مینا۔ قربانی جب بھی ہوگی نا حج سے متعلق وہ مینا ہی لے جائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ او کفارتن طعام مساکین، یا پھر یہ ہے کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ مساکین کی تعداد متعین نہیں کی گئی، اس کا فیصلہ بھی وہ ذوا عدل ہی کریں گے کہ کتنے مساکین کو کس جانور کے بدلے میں کتنے مساکین کو کھانا کھلانا، ہرن کے بدلے میں کتنوں کو اور خرگوش کے بدلے میں کتنوں کو، اس کا فیصلہ بھی وہی کریں گے۔ او عدل ذالکا، یا برابر برابر بدلہ ہے سیامن روزے کا، لیذوقوا تاکہ وہ چکھے، وبال امرہ اپنے کام کا بدلہ، وبال، یا پھر وہ یہ کرے کہ بدلے میں روزے رکھے۔ اب روزے کتنے رکھے جائیں گے اس کا فیصلہ بھی علماء کریں گے، تعزیر ہے نا، اور یہ اس کے عمل کا بدلہ ہے۔
افاللہ اما سلف، جو پہلے تم نے کیا وہ اللہ نے معاف کر دیا. یعنی اگر اس حکم کے واضح طور پر آنے سے پہلے کسی نے حالت احرام میں کوئی شکار کیا تھا تو اب کفارے کی ضرورت نہیں ہے. ومن عادا، جو اسے دہرائے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا. کیا انتقام لے گا؟ یہی جو کفارہ ہے. اور اگر کفارہ نہیں دیا تو پھر حج میں کمی رہ گئی. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ رب کریم بڑا غالب ہے اور سخت انتقام لینے والا ہے. کس کا انتقام لیتے ہیں اللہ؟ اپنی حدود کا. اللہ کی حد توڑی جائے تو اللہ سخت غضبناک ہوتے اور انتقام لیتے. ٹھیک ہے، تو حد نہیں توڑنی اللہ کی. یہ میں نے نہیں کہا، یہ حدیث مبارکہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اپنی حدود کے توڑے جانے کا انتقام لیتے ہیں. تو حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، یہ سب اللہ کی حدود توڑنا. احل لکم، حلال کیا گیا تم پر، صید البحری، سمندری شکار. یعنی بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے، سمندر کے کنارے سفر کر رہے ہیں تو سمندر کا جانور پکڑ سکتے ہیں. کیوں؟ سمندر میں سفر کرتے ہوئے نا اکثر ایسا ہوتا کہ زیادہ راہ ختم ہو جاتا لوگوں کے پاس، تو اس لیے پھر وہ اس میں سے کیا کرتے، پھل بھی تو نہیں توڑ سکتے تھے. زمین والا شکار نہیں کر سکتا، زیادہ راہ ختم ہو گیا تو وہ پھل توڑ سکتا ہے، وہ فصل میں سے لے سکتا ہے، کسی کا دروازہ بجا کے کھانا لے سکتا ہے. سمندر والا کیا کرے، ہے نا؟ تو پھر ایسی صورت میں وہ مچھلی پکڑ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں. وطعام، اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، متاعن، یہ فائدہ مند ہے، لکم، تمہارے لیے، وللسیارۃ، اور قافلے کے. یعنی سمندری جانور کا پکڑنا بھی حلال ہے اور کھانا بھی حلال ہے. یہ زیادہ راہ ہے تمہارے لیے اور قافلے والوں کے لیے کہ حاجی اپنے لیے بھی پکڑ سکتا ہے اور ایک قافلہ جو پورا یعنی ایک بحری جہاز آ رہا ہے اور اس میں سارے تو حاجی نہیں ہوں گے نا، غیر حاجی بھی ہوں گے، تو سب مل کر شکار کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کسی کے ہاتھ مچھلی لگے گی، کسی کی نہیں لگے گی، تو سب مل جل کر استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. وَحُرِّمَ، حرام کیا گیا، علیکم، تم پر، صید البر، خشکی کا شکار. البتہ خشکی کا شکار تم پر حرام ہے، پرندے اور جانور شکار نہیں کیے جائیں گے. ما دم تم، جب تک تم ہو، حرمن، احرام میں. حالت احرام میں سمندری شکار، سی فوڈ کا شکار جائز ہے، فشنگ جائز ہے، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، قافلے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور خشکی کا شکار حرام ہے، نہ اپنے لیے کر سکتے ہیں نہ دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک. واتقوا اللہ الذی، ڈرو اس اللہ سے جس کے الیہ، اس کی طرف، تحشرون، تم نے لوٹنا ہے. اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جس کے پاس تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی حشر کے روز حساب ہوگا ان باتوں کا، تو ان کو ہلکا مت سمجھیں. جعل اللہ، بنایا اللہ نے، الکعبہ، کعبہ کو، البیت، گھر، الحرام، حرمت والا، قیامن، قائم رہنے کا سبب ہے، للناس، لوگوں کے لیے. اللہ نے کعبے کو حرمت والا گھر بنا دیا اور لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا. قیام کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو قائم رکھنا، یعنی کسی کو برقرار رکھنا. مکہ میں اور اس کے ارد گرد عرب میں زندگی کے ذرائع بہت کم تھے، تو ان کے لیے ذرائع زندگی کیا تھے؟ حاجیوں کا آنا. حاجی آتے تھے، سامان تجارت لاتے تھے، نذرانے بھی لاتے تھے، ان سب سے ان لوگوں کو رزق ملتا تھا. اس کے علاوہ ان کے درمیان کوئی مرکزیت نہیں تھی نا، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی سیاسی ڈھانچہ نہیں تھا. تو ایک مرکزیت تھی، بیت اللہ، جس نے انہیں جوڑ رکھا تھا. لہٰذا ان کو مرکزیت بھی مل گئی. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کے ذریعے ان کو امن بھی میسر آ جاتا تھا سال کے 4 مہینے. تو اس طرح اللہ نے امن کا بھی ان کو ذریعہ فراہم کر دیا. تو کعبہ پھر ان کے لیے زندگی کے قیام کا باعث بنا ہوا ہے. اللہ ان کو اصل میں یہی فرما رہے ہیں کہ کعبہ ہی پر غور کر لو. رب کعبہ نے تمہارے لیے اس صحرا میں بھی مرکزیت کا، زندگی کا، امن کا ایک ذریعہ بنا دیا اپنے گھر. اسی پر غور کر لو تو جان لو گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. والشہر الحرامی، اور اللہ نے بنائے حرمت والے مہینے. والہدیہ، اور قربانی کے جانور. اب آپ دیکھیں عربوں کے لیے اس وقت میں
روزگار کا ایک بڑا ذریعہ کیا تھا؟ قربانی کے جانور. قربانی کے بعد وہ اٹھا کے واپس تھوڑی لے جاتے تھے, عربوں میں بانٹ دیتے تھے. عرب ان کو سکھا کے رکھ لیتے اور سارا سال استعمال کرتے. تو کتنا بڑا فائدہ تھا نا. والقلائد اور پٹے والے جانور جو لوگ منت وغیرہ کے لیے, ہدیہ تو خاص وہ قربانی ہے نا جو حج کے لیے دی جائے, اور اس کے علاوہ لوگ بطور نظر ایکسٹرا بھی جانور لاتے تھے, اور نظر کے علاوہ بھی بیچنے کے لیے بھی لاتے تھے, کیونکہ ان کے پاس تو بہت زیادہ جانور نہیں تھے, تو باہر سے لوگ بیچنے کے لیے بھی جانور وغیرہ لاتے تھے. تو ان کے لیے تجارت کا بڑا ذریعہ تھا نا. اس لیے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ دیکھو کتنے جانور تمہارے پاس آتے ہیں اس بیابان میں, کتنے چڑھاوے پہنچتے ہیں تمہیں, اور ان کے ذریعے تمہاری زندگی کا سسٹم چل رہا ہے. ذالکا, یہ نظام اس لیے بنایا تاکہ لتعلموا, تم جان لو, ان اللہ, بے شک اللہ, یعلم, جانتا ہے, ما, جو کچھ ہے, فی السماوات, آسمانوں میں, وما فی الارض, اور زمین. یہ سارا نظام میں نے اس لیے بنایا ہے, یا اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم یہ جان لو کہ اللہ جانتا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ. کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ نظام بنایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم لوگوں نے صحرا میں رہنا ہے, تمہارے پاس ذرائع زندگی کم ہے, تم لوگوں میں سختی بھی زیادہ ہے فطرتاً, تو میں نے تمہیں مرکزیت کے لیے, زندگی جاری رکھنے کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا کعبہ کو تمہارے لیے. اس لیے کہ میں رب ہوں, میں جانتا ہوں کہ اس کو کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیسے, کہاں سے, کیسے ہو سکتا ہے. اب اگر تم جاننا چاہو کہ رب وہ ایک الہ ہے یا یہ رنگ رنگ کے خدا ہیں, تو جاننا مشکل نہیں. تمہارے سامنے کعبہ جیسی مثال موجود ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ تمہیں کیا چاہیے, اللہ نے تمہیں وہی عطا کی. علم, جان لو, ان اللہ, بے شک اللہ, شدید العقاب, سخت پکڑ کرنے والا ہے. اللہ نے تمہیں نوازا مرکزیت کے ساتھ, قیام کے ساتھ, اور اب امامت کے ساتھ. پھر اگر تم نافرمانی کرو گے تو جان لو کہ اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے. آج بھی جب مسلمان تنکا ہو چکے ہیں, کعبہ نے پھر بھی کچھ مرکزیت تو رکھی ہے نا باقی. آج بھی وہ ایک مرکز ہے جہاں سب بھائی بھائی ہو جاتے ہیں. یہاں پر جو لوگ بھائی, سگے بھائی علیحدہ مسجدوں میں جاتے ہیں کہ میں رفع الیدین کرتا ہوں, یہ نہیں کرتا, وہاں جا کر سب بھول جاتے ہیں کہ نہیں. یہاں جو لڑتے ہیں یہ آمین اونچی کہتا ہے اور یہ آمین نیچی کہتا ہے, وہاں جا کر سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, کندھے سے کندھا ملا کر. کوئی دوسرے کو نہیں کہتا کہ تو کافر, تو مشرک. آج بھی مرکزیت باقی ہے کیونکہ آج بھی کعبہ باقی ہے نا. اسی طرح آج بھی آپ دیکھیے دنیا میں سب سے بڑا صدقے کا ذریعہ حج ہے. حج پر دنیا کے سب سے بڑے صدقات ہوتے ہیں. پوری دنیا میں جہازوں میں لوڈ کر کر کے گوشت بھیجا جاتا ہے. کاش کبھی اس چیز کو چینلائز کر لیا جائے نا, تو ہمارے جو مسلم علاقے ہیں, محروم اور غریب, ان کے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. صرف اسے چینلائز نہیں کیا گیا, ورنہ اتنا گوشت آتا ہے کہ بانٹ بانٹ کر تھک جاتے ہیں عرب. آج بھی حاجی عربوں کو سب سے زیادہ پروفٹ دیتے ہیں. جیسے سیاح آتے ہیں نا پروفٹ دیتے ہیں, حاجی سب سے زیادہ پروفٹ دیتے ہیں. آج بھی سارے سال میں سب سے زیادہ اہم سیزن حج, اور مستقل کمائی کا ذریعہ حج اور عمرہ ہے. اور یہ صرف عربوں کی کمائی نہیں ہے, یہ سارے عالم اسلام کی کمائی ہے. کاش اس سے صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا تو عالم اسلام کے بڑے بڑے مسائل ختم ہو سکتے تھے. مسلمان ممالک کو سود پر قرض نہ لینا پڑتا اگر ان چیزوں کو چینلائز کر دیا گیا. تو آج بھی اس گئے گزرے وقت میں بھی مرکزیت باقی ہے. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مرکزیت دے دی, کعبہ دے دیا, اور کعبہ کس چیز کی علامت ہے؟ امامت کی. امامت دے دی. جب یہ سب کچھ مل گیا پھر بھی نافرمانی کرو گے تو جان لو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت, وہ پھر سختی سے پکڑتا ہے. آج ہم پکڑ میں ہی تو ہیں, تبھی تو جوتے کھا رہے ہیں. جب تک ہوش نہیں آئے گا جوتے پڑتے رہیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بخش دیتا ہے, مہربان ہے. جب پلٹو گے معافی کا دروازہ کھلا ہے. موت سے پہلے کبھی بھی کسی لمحے میں دیر نہیں. جس وقت لوٹ آؤ گے یو آر موسٹ ویلکم.
اللہ اپنے ایک بندے کی واپسی پر کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, جس کا اونٹ صحرا میں کھو جائے اور اسے زندگی کی امید نہ رہے اور وہ موت کیا یقین کرتے ہوئے پتھر پر سر رکھ کر لیٹ جائے اور اس کا اونٹ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے, اس سے بھی زیادہ رب کریم خوش ہوتا ہے اس وقت جب اللہ رب کریم کا ایک بندہ واپس آتا ہے, ایک بندہ واپس آتا ہے. اللہ کریم ہمیشہ ہماری واپسی کے منتظر رہتے ہیں, ہمیشہ. آپ دیکھیے اگر کسی ماں کا بیٹا گھر چھوڑ کر بھاگ جائے اور اس کا پتہ نہ ہو کہاں پر, اور ایک عرصے بعد وہ آ جائے, تو ماں کیا کرے گی؟ خوش ہوگی نا, بے تحاشا خوش ہوگی. اس وقت اسے کچھ یاد نہیں آئے گا کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا, میں نے یہ بھگتا. اسے ایک خوشی ہوگی, میرا بیٹا لوٹا ہے. اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, 70 ماؤں کے برابر پیار نہیں کرتا. وہ ہمیشہ منتظر رہتا ہے ہمارے لیے, ہمیشہ منتظر رہتا ہے. اور جب بندہ پلٹتا ہے نا تو وہ ملامت نہیں کرتا, کیونکہ وہ رب ہے, واسع ہے, تنگی والا نہیں ہے. وہ ملامت نہیں کرتا اب آیا ہے, نہیں, وہ کہتا ہے آ گیا, انف, تو لوٹ آیا, کافی, بس. لیکن یہ لوٹنا آج ہونا چاہیے. اور باقی رہا کہ پاؤں پھسلتا ہے, کوئی بات نہیں. گرنا اگر آپ کا 19 مرتبہ ہو تو اٹھنا 20 مرتبہ. اگر رستہ بھٹکنا 20 مرتبہ ہو تو واپس راہ پر آنا 21 مرتبہ ہو. نمبر کا فرق رہے, اللہ ضرور معاف کرے گا. وہ پروین شاکر کا شعر ہے نا, وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. بس یہی بات ہے اچھی میرے ہرجائی کی. تو انسان کی فطرت میں ہرجائی پن ہے, کم از کم لوٹنا یاد رکھیں, لوٹنا یاد رکھیں. جہاں بھی جائیں لوٹ ضرور آئیں. اگر آپ نے یہ نمبر کا فرق یاد رکھا نا, رب کریم ضرور معاف کر دے. ٹھیک ہے. لیکن اس توبہ کو کھیل کا ذریعہ نہیں بنانا, کیونکہ وہ شدید العقاب بھی ہے. وہ دلوں کے حال جانتا ہے. جو سلپ ہو کر واپس آتا ہے اس کے لیے معافی ہے, اور جو اسے کھیل بنا لیتا ہے تو پھر اللہ شدید العقاب ہے. ما علی الرسول الا البلاغ, میرے رسول کا ذمہ صرف ایک ہے, پیغام پہنچا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ذمہ یہ نہیں تھا کہ لوگوں کے سینوں کو چیر کر ایمان ڈال دیں. ذمہ تھا پیغام دینا. مانو یا نہ مانو, یہ اپنی اپنی صلاحیت, توفیق, نیت, خلوص پر منحصر. ٹھیک ہے. تو ہمارا بھی کام ہے بلاغ, اور بلاغ کے بعد کیا کریں؟ دعا کریں. ہدایت کا قبول کرنا نہ کرنا اپنا ذریعہ ہے, اپنا ذمہ ہے. اب جیسے آج کہتے ہیں نا, ولی وہ ہے جو بے نمازی کو کہے نماز پڑھو اور نمازی ہو جائے. تو یہ اختیار تو انبیاء کو نہیں ملا. تو پھر اولیاء کون ہیں, کہاں کی مولی ہیں؟ کسی کو یہ اختیار نہیں. ٹھیک ہے. توفیق دو طرفہ ہے, بندہ ایک اینڈ پر اور دوسرے اینڈ پر رب. بندہ توفیق کا سرا تھامتا ہے, اللہ ڈھیل دے دیتے, بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اینڈ پر کمی ہوگی تو دوسرا اینڈ کام نہیں کرے گا. یعنی بندہ غائب ہے تو اللہ توفیق نہیں دیں گے. بس یہ سیدھا فارمولا ہے, اس کا کوئی اور فارمولا نہیں. جب تک آپ پلگ میں سوئچ نہیں لگائیں گے, ساکٹ میں پلگ نہیں لگائیں گے, کرنٹ نہیں آئے گا. ہے نا, کرنٹ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی ساکٹس کی بیک پر کرنٹ ہے یا نہیں ہے؟ تاروں میں ہے. مگر پاور کب جنریٹ ہوگی؟ جب آپ پلگ لگائیں گے. وہ پلگ بندہ ہے, وہ ساکٹ ہے ہمارا عمل. کرنٹ توفیق ہر وقت چل رہا, مگر جب تک یہ کنیکشن جاری نہیں ہوگا پاور نہیں آئے گی, توفیق نہیں آئے گی. یہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا. وما توفیقی الا باللہ, مجھے توفیق صرف اللہ دیتا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں دیتا. لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی یہی مطلب. توفیق صرف وہ دیتا ہے, اور وہ کب دیتا ہے؟ جب پلگ ساکٹ میں لگا دیا جائے. اگر ساکٹ میں پلگ نہیں لگائیں گے اللہ کی طرف سے توفیق کا کرنٹ نہیں آئے گا. ساکٹ لگانا, پلگ لگانا ہمارا کام. ٹھیک ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, جو کچھ تم چھپاتے ہو, وہ رب سب جانتا ہے.
مزید وضاحت آ گئی. میرے نبی نے بلاغ کر دیا, تم نے ایمان کا دعویٰ کر لیا, اب اگر تمہارے دل میں نفاق ہے, اگر تمہارے دل میں کھوٹ ہے, وہ سب میں جانتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا. آپ نے خود بھی کہا میں صرف ظاہری رویے دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں, دلوں پر مجھے جھانکنے کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم بھی ظاہر دیکھ کر بات کریں گے. باطن میں کیا ہے یہ ہمارا معاملہ نہیں, یہ معاملہ اللہ کے سپورٹ ہے. کل کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب, برابر نہیں ہو سکتے ناپاک اور پاک. اگر ایک چیز ناپاک ہے اور ایک چیز پاک ہے تو دونوں میں کوئی برابری نہیں. برابری تعداد سے نہیں ہوتی, برابری کیفیت سے ہوتی. آگے دیکھیے, ولو اگرچہ اعجبک کا اچھی لگے تمہیں کثرت زیادتی الخبیثی, خبیث چیز کی, اگرچہ ناپاک چیز کی کثرت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے. شراب کا ذخیرہ اور آب زمزم کے چند قطرے یا پاک پانی ہی کے قطرے, دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں. آج خبیث کی کثرت نہیں ہے نا, ٹی وی پر معاشرے میں ہر طرف خبیث افراد کی, خبیث اعمال کی کثرت. افراد اٹ سیلف کبھی خبیث نہیں ہوتے, اپنے اعمال کی وجہ سے وقتی طور پر ناپاک ہو جاتے ہیں. پاکی کے لیے ایک توبہ کا قدم ہے, بس اٹھا لے اور پاک ہو جائے, کسی نے نہیں روکا. خبیث اعمال, خبیث لباس, خبیث افکار عام ہیں, مگر ان کی کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی. اور پھر وہ کثرت اچھی لگتی ہے, اچھی لگتی ہے نا. یہ سج سور کر باہر نکلنا, مہندیوں کی ٹولیاں, یہ چیزیں وقتی طور پر ایک نظر پڑے تو خوشگوار لگتی ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں اگرچہ دو باتیں, خبیث کی تعداد کثیر ہو اور حسین ہو, پھر بھی وہ خبیث ہی, اور پاک کم ہو اور اچھا نہ لگ رہا ہو. احرام میں لوگ اچھے لگتے ہیں نہیں لگتے نا, تو چاہے اچھے نہیں لگ رہے اور تعداد میں کم بھی ہیں, کوئی بات نہیں. برقع پہنا ہوا آپ کو فوراً اماں جی بنا دیتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. سو واٹ. نہیں, میرا تجربہ اس کے برعکس ہے, برقع دیکھتے ہی اجازت مل جاتی جہاں جانا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ یعنی انفیریئر سمجھ کر کرتے ہیں, لوگوں کی عجیب عجیب تصورات ہیں. میرے ساتھ پچھلے دنوں ایک تجربہ ہوا. میں گئی ہوئی تھی اپنی خالہ کی طرف, تو واپسی پر میں نے رکشے پر آنا تھا, تو چینج نہیں مل رہا تھا. تو میں نے ایک دکاندار سے کچھ بائی کیا, تو مجھے کہنے لگا باجی میرے پاس 10 کے نوٹ ہیں. میں نے کہا اچھا چلو دے دو, مجبوری ہے کیونکہ رکشے والوں کے پاس چینج نہیں ہوتا اکثر. اس نے مجھے 10 کے نوٹ دے دیا. اب میں نے باقی تو بیگ میں ڈال دی, جتنا کرایہ مجھے پتا ہے اندازن ہوتا ہے, میں نے اتنے پیسے ہاتھ میں پکڑ لی. تو اب آیا الحمدللہ میں پہنتی ہوں. تو وہ رکشے والا مجھے کہنے لگا تم میلاد پڑھا کے آ رہے ہو. I really enjoyed his comment. 10 کے روپے تھے میرے پاس. میں نے کہا نہیں جی, میں اپنی خالہ کے گھر آئی تھی, واپس جا رہی ہوں. تو وہ دوبارہ ان کے اسے 2-3 دفعہ مجھے یہ کریدنا چاہا. تو میں نے آخر اس کو کہا, میں نے کہا یہ میں نے چینج لیا تو مجھے 10 کے ہی نوٹ ملے, مگر اس کو یقین نہیں آیا. تو میں ادھر وہی سوچ رہی تھی, میں نے کہا اچھا عبایا پہنا ہو اور ہاتھ میں چینج پکڑا ہو تو آپ میلاد پڑھا کر آ رہے ہیں. وہ آپ ایک خاص کیٹیگری کے ساتھ جوڑ دیتے. تو بات یہی ہے کہ آپ دیکھیں داڑھی رکھی ہو تو لڑکے اپنی عمر سے بڑے لگتے ہیں, اور لوگ اعتبار نہیں کرتے کہ یہ ان کی عمر اتنی ہے جتنی یہ بیان کر رہے ہیں. یہ ہے کہ پاک چیز کی وجہ سے اگر حسن خراب بھی ہو رہا ہے, جیسے عبائی سے حسن خراب ہو جاتا ہے اور وہ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں, تب بھی اس کی اہمیت اوپر ہے, وہ بابرکت ہے, پسندیدہ ہے. اور ناپاک چیز تعداد میں بہت ہے اور بہت پسند فرما رہے ہیں لوگ اور اس پر مرے جا رہے ہیں, تو بھی وہ گند ہی ہے. ہم کیوں نہ کریں. جی بالکل بچے, ایک تو کل آپ نے آیت پڑھی, اللہ رب کریم نے فرمایا لوگوں کی اکثریت فسق کے پیچھے جاتی ہے. یہ آیتیں نوٹ فرما لیں, کیونکہ بچے ٹین ایج میں یہ کوشچن بہت کرتے ہیں کہ سارے یہی کرتے ہیں. اب جیسے پیچھے بازو کا کیا سٹائل آیا تھا جی, سلیو لیس کا آلٹرنیٹ. جی
یا پھر نیٹ کے بازو لگا لیے اور نیچے کچھ نہیں لگایا, اور یا پھر پورا بازو کھلا ہے اور بیچ میں 2-3 جگہوں پر بٹن ٹانگ لیے اور پورا بازو کھلا ہے, وہ سلیو لیس سے بھی زیادہ گندا لگ رہا تھا. یعنی ولگیرٹی اس میں سلیو لیس سے بھی زیادہ تھی. آپ صحیح فرما رہی ہیں. آپ دیکھیں بات کیا ہے, بچے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے بھی ایک بچی نے کہا کہ سارے کر رہے ہیں, تو میں نے پھر اسے یہی آیت بتائی. میں نے کہا بیٹے سارے کر رہے ہیں تو اس سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا. آج سارے سور کھانا شروع کر دیں تو ہم یہ دلیل لے آئیں گے کہ سارے سور کھا رہے ہیں, ہم بھی کھا لیں. ساروں نے اپنا نامہ اعمال پیش کرنا ہے, ہم نے اپنا نامہ اعمال پیش کرنا ہے. ساری دنیا حرام پر لگ جائے, ہم اکیلے حلال پر رہیں, ہمارا اجر کم نہیں ہوگا. اور ساری دنیا حلال کھائے اور میں اکیلی حرام کھاؤں تو میرا گناہ کم نہیں ہوگا. لہٰذا کثرت اور قلت کا کوئی فلسفہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں مکس ہو گئی آپ سے. آپ نے فرمایا آخر زمانے میں دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جتنا جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں جب میری حدیثیں ختم ہو رہی ہوں گی تو جو میری حدیثوں کو زندہ رکھے گا اس کا چہرہ تر و تازہ اور دل زندہ رہے گا اس وقت جب لوگوں کے چہرے تاریک ہوں گے اور دل مر جائیں گے, یعنی روز قیامت. اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری ایک حدیث کو زندہ کیا اسے 50 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا. لیکن اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا. یہ بالکل غلط نہیں ہے مگر اس کی سند میں ضعف ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال حدیث کو زندہ کرنے کا بہت اجر ہے, کیونکہ یہ پہلی حدیث بالکل اتھینٹک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس وقت میری سنت کو زندہ کرے گا جب میری سنتیں مر رہی ہوں گی تو اس کا چہرہ روشن رہے گا اور اس کا دل زندہ رہے گا اس دن میں جب لوگوں کے چہرے تاریک ہوں گے اور دل مردہ ہو چکے ہوں گے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, وہ سنت کو زندہ کرنا ہے, عمل کر کے اس کو زندہ کرنا ہے. جیسے آج ایک سنت بالکل مر چکی ہے ہمارے معاشرے میں, سفر سے واپس آتے ہوئے مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ کے گھر آنا. آپ ایسا کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا. اگر آپ لوگوں کو یہ ٹیکسٹ لکھ کر بھیجتے رہیں اور خود نہ کریں تو آپ کو اجر نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. وہ والا اجر نہیں ملے گا. اگر کسی نے عمل کیا تو حق بات پہنچانے کا اجر آپ کو ضرور ملے گا, لیکن یہ والا اجر نہیں ملے گا سنت کو زندہ کرنے والا. وہ تب ہوگا جب ہم سنت کو زندہ کریں گے. یا جیسے ہمارے معاشرے میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کی سنت نہیں پائی جاتی, تو جو ان کو جمع کرے بوقت ضرورت, جیسے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے نا, ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اگر کوئی اس کو زندہ کرے تو یہ بھی پھر اجر, ٹھیک ہے. تو سنت کو زندہ کریں. دروازہ بجا کے میں اور کیا کہہ سکتی ہوں, دروازہ بجا کے کھلوا لیں, مجھے نہیں پتا کوئی کھولتا ہے کہ نہیں. اب دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی رکاوٹ ہے دین میں نا, مسجدوں کا بند ہونا, دروازے بند کر دیے جائیں. اللہ اکبر. اب اس میں یہ ہے کہ مردانہ سائڈ پر بھی وہ پڑھ لیتے ہیں نفل, وہ تو ہے. اب باقی یہ ہے کہ دروازہ بجا کر ہی کھلوایا جا سکتا ہے, اور بھی کیا کہہ سکتے ہیں. بجائیں ضرور, اگر انکار ہو جائے گا تو دیکھا جائے گا. دروازہ بجانے پر ہی آپ کا اجر تو لکھ دیا جائے گا نا. نہیں انشاءاللہ کھول تو دیں گے, لیکن اٹ سیلف یہ بات مجھے ذاتی طور پر بہت رنج دیتی ہے کہ مسجد میں آپ جائیں تو مسجد کے دروازے بند ہوں, اور ایسا اکثر ہوتا ہے. بجانے پر کھول دیتے ہیں مگر ہے تو رکاوٹ ہی. مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کو کھلا رکھو, کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں یہ سارے جو ہیں بنیادی طور پر ایکسکیوزز ہیں. بنیادی بات یہ ہے دل تنگ ہے, کیونکہ یہ آپ آج کی بات کر رہی ہیں نا, ٹیررزم اب آیا ہے. لیکن میں اپنے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں مسجدیں بند ہیں. میں اپنے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں مسجدیں بند ہیں, سوائے 1-2 مساجد کے سب مسجدیں بند ہوا کرتی تھی. جی
بس پتہ کیا ہے، بنیادی وجہ وہی ہے، ہمارے دلوں میں ایک خاص قسم کی تنگی ہے۔ مسجدوں کو ہم اللہ کی نہیں اپنی ملکیت مانتے ہیں۔ آپ کیوں مسجدوں کو اتنا اوور ڈیکوریٹ کرتے ہیں؟ جو بڑی ایسیسریز ہیں جیسے اے سی، پنکھے، وہ تو کوئی اتار کے لے جا نہیں سکتا فوری، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جہاں اتنے پیسے لگاتے ہیں وہاں ایک پہرے دار بٹھا دیں جو نظر رکھے، اور باقی رہ گئی ایسی ایسیسریز۔ جیسے ایک مسجد میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، کسی فیملی نے بنوائی بڑی اچھی، تو بچے نہیں لے کر آنے، بڑی سختی سے انہوں نے یہ لوگوں کو کہا۔ تو جب میں نے ایک دفعہ جب وزٹ کیا تو انہوں نے جگہ جگہ پر ڈیکوریشن پیسز اور کتے اور یہ چیزیں لگائی ہوئی۔ یہ کیوں لگائی ہیں آپ نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بدترین مساجد وہ ہوں گی جو ڈیکوریٹڈ ہوں گی، اوور ڈیکوریٹڈ ہوں گی، اور بدترین لوگ وہ ہوں گے جو مسجدوں کو مزین کرنے میں مقابلہ کریں گے۔ آپ مسجدوں میں جگہ جگہ توغرے لگا دیے اور اس کے بعد ڈیکوریشن پیس رکھ دیے، اور آپ کہتے ہیں بچوں کو لے کر مت آؤ۔ سبحان اللہ، وہ چیزیں ہی کیوں رکھتے ہو مسجد میں جن کی چوری ہونے کا ڈر ہوتا ہے؟ قرآن تو کسی نے چرانا نہیں، جائے نماز کسی کو اٹھا نہیں سکتا، وہ کارپیٹڈ ہوتا ہے، اے سی کوئی اتار نہیں سکتا، پنکھے کوئی اتار نہیں سکتا، بچتا کیا ہے؟ کیا بچتا ہے؟ اور اس کے بعد ایک آپ محافظ بٹھا لیں، ایک چوکیدار، نہ لگائیں تالے۔ جہاں کرنا چاہیں راستے ہیں، where there is a way there is a will، where there is a will there is a way، سوری میں الٹا بول گئی۔ جہاں دل ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، وہاں راستہ نکل آتا ہے۔ ہمارے ارادوں میں کھوٹ، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، مگر ارادوں میں کھوٹ ہے۔ ہم اللہ کا گھر نہیں اپنی ملکیت بنا کر بیٹھے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس معاملے میں؟ خبیث کو انتخاب کرنے سے بچو، طیب کو منتخب کرو۔ عورتیں بھی طیب چنو، مرد بھی طیب چنو۔ تو طیب کا انتخاب کرو، خبیث چیزوں سے بچو، اور اللہ سے ڈرو۔ یا اولی الالباب، ہے عقل والو، کیونکہ جو عقل والا ہے وہ خبیث اور پاک کے فرق کو سمجھتا ہے۔ اس کو یہ فہم آ جاتا ہے کہ میرے رب نے اسے پاک کہا، یہ پاک ہے۔ وہ کثرت اور قلت کے پیچھے نہیں جاتا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نیک بیوی ملے گی تو فلاح پاؤ گے، نیک شوہر ملے گا تو فلاح پاؤ گے، حلال مال کھاؤ گے تو فلاح پاؤ گے۔ کروڑوں روپیہ پا کر فلاح نہیں مل سکتی، اگر مل سکتی تو ہمارے حکمرانوں کو فلاح مل چکی ہوتی۔ ہمارے حکمران دنیا میں بھی رسوا ہو رہے ہیں اور آخرت بھی سامنے ہے آپ کے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حلال چیز سے فلاح ملتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، حکیم محمد سعید صاحب حکومت میں بھی رہے، ذلیل ہوئے نہیں، آج تک کسی نے ان کے بارے میں ایک بات نہیں کہی بری، کہیں نہیں کہی۔ جتنا مال ملا حلال ملا، حلال کمایا، تو لہٰذا حکومت میں آ کر بھی پاک ہی رہے، اللہ نے انہیں داغ دبے سے بچا لیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ عیدی صاحب، انہوں نے کتنا پیسہ اکٹھا کیا، اپنے لیے نہیں کیا، مقصد درست تھا، کام درست تھا، تو اللہ رب کریم نے انہیں کتنی عزت دی، کتنی لوگوں کے دلوں میں محبت ہے ان کے لیے۔ تو حلال چیز کم بھی ہوگی تو اس میں اللہ برکت ڈال دیں گے، اور حرام چیز کی کثرت لے ڈوبے گی، کیونکہ حرام ہے نا۔ تو لہٰذا حلال اور حرام کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اگر فلاح چاہتے ہیں تو پلڑا حلال کی طرف جھکنا چاہیے، چاہے حلال میں کچھ تنگی بھی آئے۔ جیسے خوبصورت عورت کی بجائے آپ کو ایک عام شکل و صورت کی عورت مل جائے بہو بنانے کے لیے، یا آپ جس کو داماد بنا رہے ہیں اس کی انکم کم ہے مگر وہ ایک طیب انسان ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ جس لڑکے کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو، اس کا رشتہ آئے تو انکار مت کرو، بیٹی دے دو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ طیب چیزیں منتخب کریں، زندگی آسان ہوتی جائے گی۔ کھانے میں بھی طیب چیزیں پسند کیا کریں، جنک فوڈ سے پرہیز کریں جہاں تک ممکن ہے، تو انشاءاللہ زندگی آسان ہوتی جائے گی۔ اللہ رب کریم ہمارے دلوں کو حلال پر، طیب چیزوں پر راضی کر دے، اور ہمیں حرام سے دور فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔